تو ایگو ڈپلیشن بیسیکلی آپ سمجھ گئے کہ کیا ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم فائٹ کر کر کے ایک چیز سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری ول پاور اس چیز کے حوالے سے ذرا کم ہو جاتی ہے. اور اس کی میں نے مثال دی کہ ایک بندہ ڈائٹنگ کر رہا ہے, سارا دن اس نے فائٹ کی, فائٹ کر کر کے تھک گیا, جب گھر آیا تو چھوٹا سا بھی کوئی ٹریگر آیا تو وہ سلپ کر گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے, کازز. پہلی کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے ایموشنل ڈسٹریس. اگر آپ کو کوئی ایموشنل ڈسٹریس آیا, آپ کی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہے اور آپ کو غصہ چڑھ گیا, آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا, اب چونکہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہائی نہیں ہے, آپ انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے سچویشن کو صحیح سے, اور شیطان تو انوالوڈ ہے. سائیکالوجی نہیں بتاتی شیطان کے بارے میں, لیکن دین بتاتا ہے. اب شیطان فوراً آئے گا, شیطان آپ کے ایموشنل ڈسٹریس کو یوز کرے گا, آپ کو لو فیل کرائے گا. تو گئی نماز جس طرح پڑھتے تھے اب اس طرح سے پڑھ نہیں سکیں گے یا ویسے ہی چھوڑ دیں گے, وہ تو گئی. ایک پرپز اچیو ہو گیا شیطان کا کہ ایموشنل ڈسٹریس کی عبادات میں نے ڈسٹرب کی. دوسرا گناہ کی طرف لے جائے گا اور بندہ سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے, بندہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے, بندہ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, فلانے نے مجھے یہ بات کیوں کہی, اسے شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ اس سٹریس کو, اس ایموشنل ڈسٹریس کو نکالنے کے لیے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے, سیلف کنٹرول لوز کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شیطان کی چالیں دکھا. نظر آ جائے گا شیطان آپ کی, یہاں تک شیطان ایکٹیو ہوتا ہے. یہ سائیکالوجی نہیں بتا سکتی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں نے دین میں بات پڑھی ہے. شیطان یہاں تک ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھاتا ہے جس سے آپ ایموشنلی ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کو آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ دکھا سکتا ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں, ایک شیطان کی طرف سے, ایک اللہ کی طرف سے, اور ایک ہمارے سب کانشیس کا ڈریم ہے. وہ آپ کی وہ میموریز ایکسیس کر کے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ آپ کو وہ سارا دن کولیپس کر سکتا ہے اگر آپ نے اسلامک سائنس نہیں پڑھی ہوئی. کیا کہتا ہے ہمارا دین کہ برے خواب کا کیا ہے کہ 3 بار ادھر سپیٹ کرو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شر الشیطان ومن شرہا. اوکے, یہ 3 بار, یہ آپ 3 بار یہاں سپیٹ کر کے پڑھو, خواب زائل ہو جائے گا اور برے خواب کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, تو بیویئر آف شیطان. وہ خواب بھی دکھائے گا, وہ ایموشنلی ڈسٹریس بھی آپ کو کرے گا, وہ گناہ والی چیزیں بھی آپ کو خواب میں دکھائے گا. جو ایک گناہ آپ چھوڑ چکے ہیں وہ بار بار خواب میں دکھانے کی کوشش کرے گا. You don't need to give any air to such dreams. شیطان ویک ہے. اگر آپ نے ایئر دے دی, ہوا دے دی, ایسے خوابوں کو ڈسکس کرنے لگ گئے, پریشان رہنے لگ گئے, شیطان کو انرجی ملے گی. جب اسے انرجی ملے گی وہ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دکھائے گا. اوکے, تو جب آپ ایموشنلی ڈسٹریس ہوں گے, آپ کا سیلف کنٹرول, آپ کی ایگو ڈپلیشن ہو جائے گی, آپ کا سیلف کنٹرول ویک ہوگا اینڈ یو ول گو ٹورڈز ایگو ڈپلیشن. اوکے, انفیملیرٹی. ایک اور کاز ایگو ڈپلیشن کی ہوتی ہے انفیملیرٹی. جب بھی انسان کے لیے کوئی نیا ٹاسک آتا ہے جس سے وہ فیملیئر نہیں ہے اور وہ ٹاسک اس کو کرنے کا کہا جاتا ہے, اور اس ٹاسک کو کرنے کے لیے جو سٹریس اس پہ آ رہا ہے, جو چیزیں اس کو چھوڑنی پڑ رہی ہیں, تو ان چیزوں کے چھوڑنے کے سٹریس میں وہ بندہ ایگو ڈپلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ بڑی زبردست مزے کی زندگی گزار رہے ہیں ویکیشن میں, 3 مہینے کی ویکیشن ہوئی ہے آپ کو یونیورسٹی سے. اچانک آپ کو آپ کے سپروائزر کا یا آپ کے ٹیچر کی کال آتی. وہ کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ہالیڈے ہوم ورک دینے لگا ہوں یا ٹاسک دینے لگا ہوں, اور یہ ٹاسک ہے. اب اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوا, اس کے ٹاسک دینے سے آپ کا مزہ ڈسٹرب ہوا, اس کے ٹاسک, اور وہ ٹاسک ہے بھی انفیملیئر, کوئی نئی چیز ہے, ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ فیملیئر بھی نہیں ہیں. اب آپ سٹریس میں جائیں گے. جب آپ سٹریس میں جائیں گے اور آپ کو سیلف کنٹرول دکھانا پڑے گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور ایگو ڈپلیشن کی طرف چلا جائیں گے. ہوگا یہ کہ آپ سے وہ ٹاسک ہی نہیں ہوگا, ڈیڈ لائن آ جائے گی, آپ معذرت کریں گے کہ سر مجھ سے ٹاسک نہیں ہوا. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک چیز سے اپنے آپ کو فیملیئرائز کرائیں. اسٹیپ نمبر 1, آپ
اس کے حوالے سے موٹیویشن پیدا کریں کہ اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے مجھے, اپنے اندر سینس پیدا کریں. ٹھیک ہے, جتنا بندے کو وائی کا آنسر پتا ہوگا, یو شوڈ بی آسکنگ لاٹس آف وائی ان یور لائف, جتنا آپ کو وائی کا آنسر پتا ہوگا اتنا آپ لوگ ایک چیز کو کنٹرول کرنے میں یا کرنے میں ایکٹیو ہوں گے. اوکے, تو دوسری بڑی کاز ہے انفیملیئرٹی. آپ کو کوئی انفیملیئر ٹاسک مل جائے, اس ٹاسک کو کرنے سے آپ کو سٹریس آئے, اور سٹریس جب آئے آپ کو تو آپ سیلف کنٹرول کو لوز کر دیں. اوکے, فٹیگ, مینٹل فٹیگ ایز ویل ایز فزیکل فٹیگ. کچھ لوگ مینٹلی بہت تھک جاتے ہیں سوچ سوچ کے, اوور تھنکنگ کر کر کے کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کی اپنے بارے میں سیلف امیج جو ہے نا بہت لو ہوتی ہے, وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ میں پہلے بھی فیل ہوا تھا, میں نے اس کو کرنے کی کوشش کی. تو سیلف لوتھنگ از ناٹ گڈ. اف یو آر ایٹ وار ود یور سیلف, اگر آپ خود اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کے قریب آئے گا وہ بیچارہ کیجویلٹی بن جائے گا, اس کا قصور بھی کوئی نہیں, وہ بھی رگڑا جائے گا, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں. تو سیلف امیج ہونا, اپنے بارے میں سیلف امیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے, اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو مینٹلی ایک بندہ فٹیگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں چھوڑا جائے گا, نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. فزیکل فٹیگ کی جہاں تک بات ہے, تو جو بندہ ظاہر ہے ڈائٹ ہی اچھی نہیں لے رہا, جو بندہ لیزی ڈائٹ لے رہا ہے, ہر وقت وہ کوکا کولا پی رہا ہے اور ہر وقت وہ ڈائٹ ہی ایسی لے رہا ہے جو اس کو لیزی کرنے والی ڈائٹ ہے, اور وہ ایکٹیو ڈائٹ نہیں لے رہا ہے, گلوکوز بڑھانے والی شوگری ڈائٹ. شوگری ڈائٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ بری والی ڈائٹ, شوگری ڈائٹ could be شوگری فروٹس کھائیں جو شوگری ہیں. اوکے, وائٹامنز والے جو فروٹس ہیں جو ایکٹیویٹ کریں آپ کو انرجی دیں. تو یہ ایک اور ریزن ہے ایگو ڈپلیشن کی کہ مینٹل پلس فزیکل فٹیگ انسان کو جب ہوتی ہے تو وہ گیو اپ کر دیتا ہے, سیلف کنٹرول پھر اس پہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلا جو ریزن ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, لو بلڈ شوگر. جب بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایگو ڈپلیشن ہوتی ہے, انسان جو ہے اس کا سیلف کنٹرول ویک ہو جاتا ہے. چوائس, اگر ایک بندے پہ کام تھوپا جائے اور اسے بتایا نہ جائے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو, تو اس کی موٹیویشن بھی کم ہوگی وہ کام کرنے کی, اور اس کام سے متعلق جو ڈسٹریکشنز ہیں ان ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے اس کا سیلف کنٹرول بھی کم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں موبائل فون چھوڑو, جب آپ اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتے ہیں آپ اسے ڈانٹ لگاتے ہیں, آپ اس کو کوستے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ برباد ہو گیا, ہر وقت اس نے موبائل فون پکڑا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ غلط کیوں ہے, جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں کہ بیٹا نماز کا ریوارڈ کیا ہے, نماز کیوں پڑھنی, نماز کا فلسفہ کیا ہے, نماز سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے, نماز ایک مینیفیسٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں, اس کی چوائس ہی نہیں ہے ایک چیز کے لیے, تو مجھے بتائیں اس میں موٹیویشن کہاں سے آئے گی. ہیونگ سیڈ اٹ, اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب تک ایک بندہ بائی چوائس نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز ہی نہیں پڑھانی. نہ, نماز فرض ہے, نماز آپ نے اسے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, نماز میں یہ چیز نہ لگے گا کہ نہیں اس کی چوائس ہی نہیں ہے. چوائس سے میری مراد ہے کہ اس کو بتاتے رہیں, اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ نماز تم چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, نماز کی اب بات ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو جنرلی اور چیزوں میں اپلائی کرتے ہیں کہ ایک بندے کو بائی چوائس کوئی کام وہ نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس کا سیلف کنٹرول ڈسٹریکشنز کے حوالے سے ویک ہوگا. اس کو نالج دیں اس چیز کے بارے میں, کوشش کریں کہ اس کی چوائس اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو چوائس دے کے آپ وہ کام کرائیں, لیکن نماز کو اس خاتے میں نہ لائیے گا. اوکے, بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے نماز کو اس خاتے میں لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہم کیوں پڑھیں. تو دل کرے یا نہ کرے نماز فرض ہے. بہت سے چیزوں کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن ہم کرتے ہیں, تو دل کو چھوڑیں, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, نماز فرض ہے. اوکے, کوگنیٹیو ڈسوننس ایک اور کاز ہے ایگو ڈپلیشن کی, کہ کوگنیٹیو ڈسوننس ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیف سسٹم ہو اور اس بلیف سسٹم کے اپوزٹ وہ چیز کرے تو اس کا برین ڈسوننس میں جاتا ہے, تذبذب میں جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا بلیف سسٹم ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے سگریٹ حرام ہے, یہ میرا بلیف سسٹم ہے. میرا بلیف سسٹم ہے سگریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے. اب اس کے باوجود اگر میں سگریٹ پیتا ہوں
میں نہیں پیتا، یہ مت سمجھ لیجیے گا میں سے مراد میں ہی ہوں، اس سے مراد ہے کہ بس ایز این انڈیویجول. اب اس کے باوجود بھی اگر میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک تذبذب پیدا ہوگا، ڈسوننس، ایک ریگریٹ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یار یہ حرام ہے. پھر میں کہوں گا کہ یار یہ اس کی بہت سے ہارمز ہیں، میں کیوں پی رہا ہوں. اب اس ڈسوننس کو سالو کرنے کے لیے ڈیفنس میکنزم ہے جو سیگمنٹ فروئڈ نے بتائے تھے. ڈیفنس میکنزم کہ ہمارا برین بڑی شے ہے، وہ اس ڈسوننس کو، اس تذبذب کو، اس کلیش کو ریموو کرے گا. اور یہ چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ شیطان تمہارے اعمال کو مزین کرتا ہے، وہ تمہیں دکھاتا ہے کہ نہیں یہ تو تم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہو، ان میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب برین آپ کو کیا کیا ڈیفنس میکنزم دے گا. فار ایگزامپل ایک اسموکر، وہ یہ ڈیفنس میکنزم لے کر آئے گا کہ تو کیا ہوا، سارے پیتے ہیں، اگر یہ حرام ہے تو سارے کیوں پیتے ہیں. پہلی دلیل وہ یہ لے کر آئے گا. پھر وہ کہے گا کہ اسموکنگ میکس می لک کول. جب میرے منہ میں سوٹا ہوتا ہے، سگریٹ ہوتا ہے، میں سوٹا لگا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سنیل شیٹی یا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بریڈ پٹ یا پتہ نہیں کون سا ایکٹر امیجن کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ بڑی کول چیز ہے. تو یہ اس کا دوسرا ڈیفنس میکنزم ہے. تیسرا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں نے تو کبھی نہیں کسی کو مرتے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، تو یہ کیا بات ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے، میں نے تو آج تک سگریٹ سے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوتے دیکھا. یہ ہیں بہانے، ہیلے بہانے، شیطان کی طرف سے اکسانا، مزین ہو جانا اعمال. تو کوگنیٹیو ڈسوننس کا مطلب ہوتا ہے ذہنی تذبذب. اب ہم بہت سے ڈیسیجنز میں کوگنیٹیو ڈسوننس کی طرف جاتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، کوئی بھی آج تک مجھے یوتھ نہیں ٹکرا، چاہے وہ لبرل سے لبرل یوتھ ہو، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہو، آج تک مجھے کوئی یوتھ نہیں ٹکرا الا یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو. مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا. مجھے آج تک کوئی مسلمان یوتھ نہیں ٹکرا یا ٹکری جس نے آج تک یہ انکار کیا ہو کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، یا یہ انکار کیا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے. وہ کہے کہ جی نماز پڑھنی نہیں چاہیے. آج تک مجھے ایسا کوئی نہیں ملا. سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ عشاء پڑھنی چاہیے، فجر پڑھنی چاہیے، ظہر، مغرب، عصر سب پڑھنا چاہیے. اب ظاہر ہے جب ہم نہیں پڑھ رہے، کوگنیٹیو ڈسوننس آئی، نماز تو فرض ہے، میں عشاء نہیں پڑھی، ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہوگا، گلٹ پیدا ہوگا، بے چینی پیدا ہوگی، ایک عجیب خوف طاری ہوگا کہ یار میں نماز نہیں پڑھی، میں اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑا ہوا یا کھڑی ہوئی. اب ذہن بڑا تیز ہے، اس نے فوراً ڈیفنس میکنزم لانے. اس نے پہلا ڈیفنس میکنزم یہ لانا ہے کہ یار 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو کیا نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. دوسرا ڈیفنس میکنزم، نہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا تجھے. نماز امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں حقوق العباد امپورٹنٹ ہے. تم اچھے رہو، تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلا کرو. نماز کیا ہے، نماز تو ویسے ہی معاف ہو جانی ہے. یہ سارے ڈیفنس میکنزمز آئیں گے، آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ ریلیکس ہو جائے گا، ریلیکس ہو کے آرام سے بیٹھ جائے گا اور نماز اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی چاہیے. اور ایک اور بھی ایک ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے جو ظاہر ہے ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں. میں 17-18 سال تک نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، بلکہ 20-21 سال تک کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھی. ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. یونیورسٹی کا جو ایک بڑا ہی ڈپریسنگ ٹائم تھا، بہت ہی ڈارک ٹائم تھا، دور جہالت جسے ہم کہتے ہیں، جے ڈیز. سب پہ آتا ہے یہ ٹائم